جنازہ اٹھاتے وقت مردے کے اندر اگر ایک نشانی آپ کو نظر آ جائے تو آپ اس سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ مردہ جنتی ہے، کیونکہ ویسے تو آپ نے یہ سنا ہوگا کہ انسان کی جو بھی زندگی ہے، جو بھی عمل ہیں، اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے کہ کس انسان کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ لیکن کچھ ایسی نشانیاں جب ظاہر ہوتی ہیں تو جس کے ذریعے سے بندہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ آخر اس بندے کے اندر یہ نشانی پائی جا رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ کچھ انسان قرآن و حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ آئیڈیے ایسے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر بندہ اس چیز کو محسوس کر سکتا ہے، اس چیز کو سمجھ سکتا ہے۔ ہاں، ایگزیکٹ جو علم ہے وہ اللہ رب العالمین کو ہے کہ اللہ رب العالمین ہم جو نشانیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں لیکن ہم کچھ اور ہی سمجھ رہے ہیں اور اللہ رب العالمین اس کو معاف کر دے، یا جس کو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یار یہ تو پکا جنتی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پتہ نہیں اس کو کون سا عذاب دے دے، یہ تو اللہ کی مرضی ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، کیوں بنایا؟ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف قرآن مقدس میں بیان فرمائی۔ اللہ نے فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس لیے تاکہ ہم دیکھیں گے تم میں اچھے عمل کون کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم دیکھیں گے زیادہ عمل کون کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں یہ دیکھوں گا کہ تم میں اچھے عمل کون کرتا ہے۔ تو بندہ جو بھی دنیا میں عمل کر رہا ہے نا، تو یہ اس کا عمل قابل قبول ہے یا نہیں، یہ اس کی نیت پر ڈیپینڈ ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ اگر انسان کی نیت اچھی ہو نا، اور بھلے وہ عمل صحیح نہیں کر پا رہا ہے لیکن اس کی نیت اچھی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ارادوں کے ساتھ ہے، یعنی کہ اس کی نیت کے ساتھ ہے۔ حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور نیتوں پر پتہ ہے کیا ملتا ہے؟ ایک مرتبہ ایک صحابی نے مسجد نبوی کے پاس میں، مسجد نبوی کے قریب میں ایک کھوٹا گاڑ دیا، اور انہوں نے یہ سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر لوگ ملاقات کرتے ہیں، دور دور سے جو لوگ آتے ہیں مسافر اپنی سواریوں کو اس کھوٹے سے باندھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ دوسرے صحابی آئے، انہوں نے اس کھوٹے کو اکھاڑ کے پھینک دیا، تو دونوں میں آپس میں ہو گئی تھوڑی سی کہ بھائی تم نے کیوں گاڑا، اور انہوں نے کہا تم نے کیوں اکھاڑا؟ انہوں نے کہا میں نے اس لیے اکھاڑا کہ کسی اندھے کو ٹھوکر نہ لگ جائے، نابینا بھی کچھ لوگ ہیں جو مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں، کہیں ایسا نہ ان کو ٹھوکر لگے وہ گر جائیں۔ تو دونوں لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پورا ماجرا پوچھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بتاؤ تم نے گاڑا کیوں تھا کھوٹا؟ تو انہوں نے کہا آقا میں نے اس لیے زمین میں اس کھوٹے کو گاڑا تھا کہ جو لوگ آپ سے ملنے آتے ہیں اپنی سواریوں کو باندھ سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابی سے پوچھا تم نے کھوٹا اکھاڑا کیوں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے آتے ہیں، کچھ نابینا لوگ بھی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو ان کو ٹھوکر لگے اور وہ گر جائیں اور وہ زخمی ہو جائیں، ان کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں دونوں کو تمہاری نیتوں پر ثواب ملے گا۔ تو کھوٹا گاڑنے پر بھی ثواب، اور انہوں نے اس نیت کے ساتھ اکھاڑا اچھی نیت کے ساتھ تو اس پہ بھی ثواب، تو دونوں کو اجر و ثواب مل گیا۔ لیکن وہ نشانیاں کچھ ایسی ہوتی ہیں جن سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہاں اس بندے کے ساتھ معاملہ ہونے والا کیا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ جو نشانی ہے وہ تو یہ ہے کہ اگر بندہ دنیا میں اسوہ حسنہ کا عامل ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے والا ہے، تو چونکہ اچھے کاموں پہ اللہ کا وعدہ ہے کہ بخش دے گا، برے کاموں پہ وعدہ نہیں ہے، چاہے تو بخشے چاہے تو سزا دے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو 5 وقت مسجد میں جاتا دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دو۔ تو اگر کوئی بندہ 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے تو اندر وہ کیا کر رہا ہے ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے، لیکن جو ظاہر میں ہم اس کے اچھے کام دیکھ رہے ہیں تو پھر ہمیں اس کے ایمان کی گواہی دینی چاہیے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ جس جنازے میں زیادہ نیک اور اچھے لوگ بہت زیادہ کثیر تعداد میں اگر شرکت کریں اور اس کے لیے دعائے مغفرت کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی دعا کو قبول فرماتا ہے اور اس انسان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے اگر کسی کے جنازے میں کروڑوں لوگ آ گئے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اب بہت وہ نیک بندہ تھا، تو بس آپ یہ بالکل سمجھ کے بیٹھ جائیں کہ یار یہ تو بس پکا جنتی ہے۔ اور کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو کہ دوچاری لوگ ہوں تو آپ سمجھیں یار دیکھو اس کے جنازے میں بھی کوئی نہیں آیا۔
اصل مطلب جو ہے، مقصد جو ہے وہ انسان کے عمل پر ڈیپینڈ ہے. اگر عمل اچھے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اسے بخش دے گا اور جنت میں بھیجے گا. عمل خراب ہے تو اللہ کا وعدہ نہیں ہے، چاہے گا تو بخشے گا اور چاہے گا تو سزا دے گا. جو مدرسہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لیڈیز مدرسہ ہے، جس کی زمین کو میں نے اپنا کھیت بیچ کر جس کو خریدا اور 1 منزل تک بنانے کا فی الحال ارادہ ہے، انشاءاللہ بنا لوں گا. لیکن اس کے بعد اس میں کروڑوں روپے کا خرچ ہے. آپ لوگوں سے گزارش ہے زیادہ سے زیادہ اس میں تعاون کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر آپ کو 70 گنا آخرت میں، 10 گنا دنیا میں، اور مرنے کے بعد قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو عطا فرمائے گا.